बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ बहुत बड़ी ख़बरें इस वक्त सामने आ रही हैं रशिया के मंजरनामे से। इसी के साथ साथ कुछ ख़बरें अमेरिका से भी हैं जो कि शामिल करते चलेंगे, और कुछ ख़बरें इसराइल से भी सामने आ रही हैं। यानी अब वो समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो इसराइल का शुमाल का इलाका है, वहाँ पर जिस तरह से लबनानी मज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह की कार्रवाइयाँ जारी हैं, अब उसके समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। क्या समरात हैं, इस पे बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त जो हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के हेड हैं इस्माइल हानिया ईरान में मौजूद हैं। वहाँ पर उनकी ईरानी रहबरे इनकलाब खामनेई साहब से मुलाकात हुई है। क्या इस मुलाकात का मंजर रहा, उस पर बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ अल-कुद्स ब्रिगेड और अल-क़स्साम ब्रिगेड की कुछ कार्रवाइयाँ हैं जो सामने आ रही हैं गज़ा शहर से। एक जानिब तो एक इसराइली मिलिट्री व्हीकल को निशाना बनाया जाता है, और दूसरी जानिब एक और कार्रवाई के अंदर एक इसराइली फ़ौजी को स्नाइपर के ज़रिए हलाक किया जाता है। तो क्या ख़बरें हैं, उस पर बात करते चलेंगे। अब इसके साथ साथ UKMTO की जानिब से एक वार्निंग सामने आई है। क्या वार्निंग है, इस पर बात करते चलेंगे। और एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है, और ख़बर यह है कि रशियन सिक्योरिटी एजेंसी ने दावा किया है कि जो क्रॉकस हॉल के अंदर जो हमला हुआ उसके पीछे कौन कौन से ममालिक थे। बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। कौन कौन से नाम हैं, इस पर बात करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार करना मत भूलिए। नाज़रीन, ख़बर जी सामने आ रही है कि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का एक बयान सामने आया है, और बयान है रफ़ा के ऊपर हमले के हवाले से। अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेजन ऑफ रफ़ा विल हार्म पैलेस्टीनियन सिविलियंस एंड द सिक्योरिटी ऑफ इसराइल एंड विल लीव इट इन इंटरनेशनल आइसोलेशन। अब इसराइल को तंबीह की जा रही है, वार्न किया जा रहा है, और ये वार्निंग अमरीकी वज़ारत ख़ारजा दे रहा है कि अगर इसराइल रफ़ा के ऊपर जो हमले करने की बातें कर रहा है, अगर ये हमला इसराइल रफ़ा के ऊपर करता है, जो कि इस वक्त लग ये रहा है कि इसराइल के पास लास्ट ऑप्शन यही है, सिफारती महाज पे वो फेल हो चुका है, और अब सिर्फ जंग और बारूद की जो बातें हैं वही चल रही हैं इसराइल के दिमाग में, और किसी भी हवाले से वो रफ़ा के ऊपर हमला करने की जो बातें हैं उससे पीछे नहीं हट रहा। तो अब ये बयान सामने आया है कि अगर ये हमला किया जाता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेजन रफ़ा पे की जाती है, तो एक जानिब तो वहाँ पे जो फ़लस्तीनी मौजूद हैं, फ़लस्तीनी आम लोग, सिविलियंस मौजूद हैं, उनके लिए ख़तरा होगा। उनकी जान जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी, उनकी जो है शहादतें सामने आएंगी। और दूसरी जानिब जो इसराइली सिक्योरिटी है, फिर उसके लिए भी ख़तरात बढ़ते चले आएंगे, और फिर वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग और आइसोलेट हो जाएगा। तो ये वार्निंग है एक जानिब जो इस वक्त अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइल के हवाले से शाया की है। अब इसके साथ साथ जो समरात हैं, एक जानिब जो इसराइल के शुमाल में झड़पें जारी हैं, और इस वक्त वो इलाका खाली करा लिया गया है। बहुत सारे इसराइली अपने इलाकों को छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग चुके हैं, जिसमें किर्यात शमोना और इसके साथ साथ बहुत सारे इलाके हैं। अब इसके जो समरात सामने आ रहे हैं, इन हमलों के नतीजे में वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ जो कि इसराइली मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ थी, उनके एक चेयरमैन का बयान सामने आ रहा है। चेयरमैन ऑफ इसराइली कंपनी एल्बिट मिलिट्री इंडस्ट्रीज़, आवर प्रॉफिट डिक्रीज्ड आफ्टर द क्लोजर ऑफ किर्यात शमोना एंड सदरोत फैक्ट्रीज़। अब जिस तरह से इस वक्त लबनानी मुकावमती तंजीम हिज़्बुल्लाह की जानिब से इन तमाम शुमाली इसराइली इलाक़ों पे हमले जारी हैं, इसके बाद इन तमाम इलाक़ों के जो मकीन थे, उन्होंने वहाँ से जो है वो भागने में अपनी आफियत समझी, अपनी जान बचा के वहाँ से भाग चुके हैं। उसका नतीजा अब ये निकल रहा है कि जो वहाँ इस वक्त एल्बिट मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ मौजूद थी, जो कि दुनिया को हथियार सप्लाई करती थी, जिसमें सरफ़हरिस्त अमेरिका और कनाडा है जो कि इस कंपनी के हथियार ख़रीदता था। अब उसकी सेल्स के अंदर डिक्रीज़ आ रही है, उसके अंदर गिरावट आती जा रही है, और उसकी जो पैदावार है उसमें भी गिरावट आती जा रही है। इसके साथ साथ आवर सेल्स रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। अब कनाडा और अमेरिका के अंदर इसने जो हथियार बेचने थे, जाहिर है जब ये हथियार बना ही नहीं पाएगा तो फिर बेचेगा क्या। तो अब ये समरात, ये चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं, उस हमलों के अब नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं जो कि लबनान से इसराइल के शुमाल पे किए जा रहे हैं, और उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है, या तो वो मिलिट्री साइट्स होती हैं, वहाँ फ़ौजी होते हैं, और अब ऐसी इंडस्ट्रीज़ को भी निशाना बनाया जा रहा है जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त ऐसे
مینوفیکچرنگ سے ہے جو کہ ہتھیار بنا رہی ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت حماس کے جو پولیٹیکل بیورو کے ہیڈ ہیں اسماعیل ہانیہ، وہ ایرانی دورے پہ موجود ہیں، وہاں پر ان سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات کا کچھ احوال ہے: The people of Gaza and the resistance force will not allow the enemy to achieve an iota of its goal despite all the brutality and massacres۔ اب ایک مشترکہ بیان دیا جا رہا ہے، اور بیان یہ ہے کہ جو غزہ کے لوگ ہیں اور جو وہاں پہ مزاحمتی تنظیمیں ہیں، وہ یہ بالکل الاؤ نہیں کریں گی اسرائیلی فوج کو کہ وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے ہدف کو جو ہے وہ اچیو کر سکیں، ان کو حاصل کر سکیں۔ ان تمام چیزوں سے قطع نظر کہ جس طرح سے اس وقت وہاں پہ بربریت اور ایک قتل عام کی کیفیت ہے، اس کے باوجود بھی ریزسٹنس اور غزہ کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ثابت قدم ہیں، اور اسرائیلیوں کو اپنے اہداف کو مکمل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ ایک چھوٹے سے ہدف بھی پورے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بیان ہے: The war in Gaza is a global war and United States is a major partner in the Zionist aggression۔ امریکہ کو مخاطب یہی کیا جا رہا ہے کہ ان تمام معاملات میں ایک جانب تو جو دوغلا معیار ہے امریکہ کا وہ سامنے آ رہا ہے، سیز فائر کی باتیں بھی کرتا ہے اور اسرائیل کو اسلحہ بھی سپلائی کرتا ہے، اور اس پورے معاملے میں جو غزہ کی جو جنگ ہے یہ ایک صرف غزہ کی جنگ نہیں رہی ہے، اب یہ ایک گلوبل جنگ یا ایک عالمی جنگ جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے اندر امریکہ کا جو کردار ہے وہ یہ کردار ہے کہ جو اس کی حمایت اس وقت صہیونیوں کے ساتھ ہے وہ اب پوری دنیا پر کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو دوغلا معیار ہے وہ بھی اب پوری دنیا پر کھل کے واضح ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، یہ خبر القدس بریگیڈ کے حوالے سے ہے، انہوں نے کچھ اناؤنسمنٹ کیے ہیں۔ القدس بریگیڈ announces the targeting of an Israeli military vehicle in the vicinity of Al-Shifa complex west of Gaza City۔ القدس بریگیڈ کی ایک کارروائی ہوئی ہے جس میں اسرائیلی فوج کی گاڑی کو نشانہ بنایا ہے، اور اس گاڑی کے اندر فوجی بھی سوار تھے، اور اس کے بعد پھر فوجیوں کی ہلاکتیں اور زخمی سامنے آ رہے ہیں اس حملے کے نتیجے میں، جو کہ القدس بریگیڈ نے الشفا ہاسپٹل کے علاقے میں کیا ہے، الشفا کمپلیکس کے علاقے میں کیا ہے، اور دشمن کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ القسام بریگیڈ کی بھی ایک کارروائی ہے۔ اور مجاہدین مینیج ٹو اسنائپ اے زائنسٹ سولجر آن الراشد اسٹریٹ ویسٹ آف تل الاحوا نیبرہڈ ان غازہ سٹی۔ اب ایک صہیونی فوجی کو قتل کیا جاتا ہے، اس کو اسنائپر رائفل سے نشانہ بنایا جاتا ہے اور دور سے تاک کر نشانہ لگا کے اس کو ہلاک کیا جاتا ہے، اور یہ ہلاکت الراشد اسٹریٹ میں سامنے آتی ہے۔ واضح کرتے چلیں کہ الراشد اسٹریٹ وہی علاقہ ہے کہ جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا تھا جب وہ آٹے کے حصول کے لیے یا امداد کے حصول کے لیے وہاں موجود تھے، اور اس کے بعد اسرائیلی فوج کی جانب سے گولیوں کی برسات کی گئی تھی، اندھا دھند گولیاں برسائی گئی تھیں، اور جس کے نتیجے میں 100 سے زائد فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 250 کے قریب زخمی تھے جو کہ اس حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ تو اب وہاں پر یہ کارروائی ہوئی ہے، القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے کارروائی کی ہے اور ایک اسرائیلی فوجی کو نشانہ بناتے ہوئے ہلاک کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وارننگ جاری ہوئی ہے، ایک اور وارننگ ہے برٹش میریٹائم سیکورٹی کمپنی کی جانب سے، اور اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاسبلی کوئی اٹیک ہوا ہے، حوثیوں کی جانب سے کوئی حملہ کیا گیا ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ برٹش میریٹائم سیکورٹی کمپنی ایکسپلوژنز ان دا ویسینٹی آف زقار آئلینڈ ایٹ یمن۔ یمن کے نزدیک زقار آئلینڈ کے پاس دھماکے سنے گئے ہیں، اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے بہت سارے مرچنٹ نیویز کے جہاز ان کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ کسی جہاز کو حوثیوں نے نشانہ بنایا ہو، اور اب اس کی جو ہے تصدیق جب حوثیوں کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری کا بیان سامنے آئے گا تو پھر اس کی تصدیق سامنے آ جائے گی کہ کون سے جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کن ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑی اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے، اور جو ڈائریکٹر ہیں رشین فیڈرل سیکیورٹی سروس FSB کے، انہوں نے ایک اندیا دے دیا ہے، ان ممالک کی طرف نشاندہی کر دی ہے جو کہ رشیا میں اس کراکس سٹی ہال پہ ہونے والے حملے میں اٹیکرز کے پیچھے ملوث تھے، یعنی جن کے ایما پر یہ حملہ کیا گیا۔
بظاہر تو پرپیٹریٹر جو سامنے آ رہے تھے وہ پہلے یہی تھا کہ داعش نے یہ حملہ کیا، لیکن اب جس طرح سے یہ انویسٹیگیشن جاری ہیں اب ایک واضح پیغام آنا بہت بڑی بات ہے۔ ڈائریکٹر آف دا رشین فیڈرل سیکورٹی سروس: The United States, Britain and Ukraine are behind the terrorist attack that occurred in Crocus City Hall۔ پوری دنیا پہ یہ واضح پیغام دے دیا ہے، امریکہ، برطانیہ کے ساتھ ساتھ یوکرین کو بھی ان کے نام شائع کر دیے ہیں کہ یہ 3 ممالک تھے جو کہ براہ راست اس حملے میں یعنی رشیا پہ ہونے والے اس حملے میں ملوث تھے۔ اور اب یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ ایک جانب تو یوکرین پہ شدید حملے جاری ہیں، لیکن اب آنے والے وقتوں میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی اور برطانوی ایسٹس کو رشیا نشانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ واضح ایک بیان جاری ہو چکا ہے، ان 3 ممالک کے نام آ چکے ہیں۔ یوکرین سے تو 2 سال سے حالت جنگ میں ہے ہی رشیا، لیکن اب امریکہ اور برطانیہ سے بھی اب اسٹیٹ آف وار کی کیفیت جو ہے وہ اب شروع ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور رشین بیان سامنے آ رہا ہے، the Russian armed forces have begun targeting Ukrainian power plants and are now not striking transformers that are easy to repair, but rather striking machine rooms that are in Ukrainian territories. Ukraine may be left without electricity for years or decades. Russia has also begun destroying Ukraine's gas infrastructure. اب 2 طریقے سے اس وقت یوکرین میں حملہ کر رہا ہے رشیا، اور اس کا جو پلان ہے وہ بہت ہی خطرناک پلان ہے۔ پلان یہ ہے کہ رشیا اس طرح سے یوکرین پہ حملے کرے، اس طرح سے اس کے الیکٹریکل انفراسٹرکچر کو تباہ کرے، اس کے پاور گریڈز کو تباہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے جتنے بھی مشین رومز ہیں ان کو تباہ کر رہے، اور اس حالت میں یوکرین کو پہنچانے پہ اب وہ لگ گیا ہے کہ پھر یوکرین میں سالوں تک جو ہے وہ روشنی نہیں جگمگائے گی اور الیکٹریسٹی کا فقدان ہوگا، یعنی اگر وہ کچھ چیزیں صحیح بھی کرتے ہیں پھر رشیا حملہ کرے گا اور پھر وہاں پہ تاریکی پھیلا دے گا۔ تو یہ اس وقت رشیا کا پلان ہے کہ یوکرین کے اندر مکمل طور پہ الیکٹریسٹی کی جو ہے وہ خاتمہ کر دیا جائے اور یوکرین کو مکمل طور پہ تاریکی میں ڈبو دیا جائے۔ دوسرے وہ جو حملے کر رہا ہے وہ ان تنصیبات پہ حملے کر رہا ہے جو کہ قدرتی گیس کی تنصیبات ہیں یا ان کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی اب یوکرین کے اندر رشیا گھس کے تباہ کر رہا ہے، اور یہ اسی پلان کا حصہ ہے کہ ایک جانب تو پھر یوکرین کو اندھیرے میں ڈبو دیا جائے اور پھر دوسری جانب نیچرل گیس کا انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرنے کے بعد یوکرین کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا جائے۔ تو اب اس پلان پہ جو ہے وہ رشیا کام کر رہا ہے اور اسی طرح سے اب آگے اکارڈنگلی اس کو پلان کر رہا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ خبرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور پلیز ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ الناصر۔